بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ 30واں سپارہ ہے اور سورۃ التکویر آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں کئی رسومات رائج تھیں، انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس پر غم زدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے وہ بڑا فخر کا اظہار کرتے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ ربیہ پر ان کے دشمنوں نے شبخون مارا اور ربیہ کے ایک سردار کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو اس انسان کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ چند دن گزار چکی ہے۔ اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا جس کے ساتھ وہ چند دن گزار چکی تھی۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا، اور زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ قبائل میں باہمی لڑائیوں کا روز مرہ معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، لڑکیاں چونکہ لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتی تھیں اور پھر ان کو دشمن سے بچانے کے لیے انہیں کافی تردد کرنا پڑتا، اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے، اور ان کا جاہلانہ غرور بھی اس کا سبب تھا کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہی تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اس کی شادی کی جائے اور نہ ان کا داماد کوئی بن سکے۔ اگرچہ وجوہات مختلف تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلانہ معاشرے میں اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل تھا، چاہتا تو اسے زندہ رکھتا، چاہتا تو اسے قتل کر دیتا، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ اس سنگ دل معاشرے میں خال خال ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا ہو سکتا تھا وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے۔ حضرت فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو دفن کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس معصومہ کی جان بچا لیتے۔ مشہور شاعر فرزدق کے دادا صعصع بن ناجیہ کے متعلق علامہ آلوسی نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے عوض میں نے 10 اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ دے کر ان کے باپوں سے ان کی جان چھڑائی، مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، نبی رحمت نے فرمایا اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور نعمت ایمان سے تجھے سرفراز فرما دیا گیا۔ لیکن پوری طرح اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور بیٹی کو وہ شان بخش دی کہ وہ باعث آر ہونے کے بجائے اپنے والدین کے لیے وجہ صد افتخار بن گئی۔ حضور نے اپنے دل آویز ارشادات سے اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کی ذلت رسوائی کا سبب ہے۔ چند ارشادات آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے دل میں بھی اپنی بچیوں کی قدر و منزلت پیدا ہو۔ بخاری و مسلم میں حدیث طیبہ موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گے۔ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل قیامت کے دن وہ بچیاں اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے صدقے سے ان کے باپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ امام مسلم کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یہ فرمایا اور پھر اپنی دونوں انگلیوں کو باہم ملا دیا کہ جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہیں ایسے بیٹیوں کا باپ اور مصطفیٰ کریم قیامت کے میدان میں قریب قریب ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اس امر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تعلیم نبوی کی ہمہ گیری کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراقہ بن جاشم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ کے متعلق آگاہ نہ کروں؟ کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی ضرور مہربانی فرمائیے۔ فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تیری جوان بیٹی ہو، طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیرے طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو، یعنی اس بیٹی کی خدمت کرنا جو طلاق پا کر آ گئی ہے یا بیوہ ہو کر گھر میں آ گئی، باپ کے دروازے پہ بیٹھ گئی ہے، تو جو باپ اس پر صدقہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کے ارشادات اور اپنی دختران عالی مرتبت کے ساتھ آپ کا غایت درجہ پیار اور ہر موقع پر ان کی قدر افزائی، یہ وہ اسباب تھے جن کے باعث بچیوں کے متعلق صرف اہل عرب کے نظریات میں انقلاب نہیں آیا بلکہ دنیا بھر میں بچیوں کی قدر و منزلت بلند ہو گئی۔ کج ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، کج ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اب ذرا قرآن کریم کی ان آیات بینات کی تشریح و تفسیر کی طرف آتے ہیں اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ فرمایا اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بیٹی اور بے گناہ بچی پر ظلم کیا اور اسے زندہ دفن کر دیا تھا، نگاہ خداوندی میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کو خطاب کیا جائے اور اسے منہ لگایا جائے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں یا کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو بہائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مظلومت تھی جس پر ظلم اس کے والدین نے کیا تھا اور اس کی مظلومیت پر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا اور اس کے قاتل پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کیے گئے۔ اسے غیرت مند اور اپنے خاندان کی نموز کے پاسبان کا خطاب ملا۔ کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی اس کا پروردگار بھی نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم خود سوچو، اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن ہے؟ اگر اتنا بڑا ظلم، دلوں کو لرزا دینے والا ظلم محاسبہ سے بچ جائے تو اس سے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اندھیر گردی اور جور و ستم نہیں ہے۔ ضلع میاں والی کے اندر شاہ زیب نامی نوجوان نے اپنی معصوم بچی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر کے پوری انسانیت کا سر شرمندگی کے ساتھ جھکا دیا ہے۔ پوری انسانیت فخر کر رہی تھی کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اب ہمیں مصطفیٰ کریم کی تعلیمات مل گئی ہیں، ہم حضور کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزاریں گے، لیکن اس بدبخت نے یہ ظلم کر کے پوری انسانیت کا سر شرمندگی کے ساتھ جھکا رکھا ہے۔ آج ایک بیٹی اپنی ماں کی گود سے جدا ہوئی ہے، اگر اس ظلم کو روکا نہ گیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو پھر کئی ماؤں کی گودیں اور کئی ماؤں کی جھولیاں ویران نظر آئیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ جاہلیت کی رسومات ہمارے معاشرے میں زور پکڑ جائیں گی۔ ان کی روک تھام کے لیے آج اقدامات نہ کیے گئے تو پھر ہمیں یہ ظلم بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ آئیے اس آواز کو بلند کریں، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ترقی کرنے کے لیے آگے دیکھنا چاہیے۔ آپ ہر چیز کے متعلق آگے دیکھ سکتے ہیں، کاروبار کے متعلق رفتار زمانہ کے ساتھ مل کے چلیں، لیکن اگر آپ کو انسانیت کی ضرورت ہے، اگر آپ کو عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اگر آپ کو بچوں سے محبت کی ضرورت ہے تو 1400 سال پیچھے مصطفیٰ کریم کے زمانے کو جھانکنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پھر سے کھنگالنا ہوگا، ان کو سینے سے لگانا ہوگا، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو آئیے اس آواز کو بلند کریں، اس ظلم کو ختم کیا جائے اور بچیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اس معاشرے میں بچیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا گیا، اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آج اگر ہندو کی بیٹی، عیسائی کی بیٹی، سکھ کی بیٹی، مشرق کی بیٹی سلامت ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔ عورتوں پر میرے نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ان کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔
فرمایا عورتوں کے لیے ضروری ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے نبی کی محبت کا چراغ سینوں میں جلا کے رکھیں اور اس نبی کی ممنون و مشکور رہیں جس نبی نے ان کے سروں پہ عزت کی چادر ڈال دی تھی۔ حق یہ ہے کہ وہ چادر جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اس چادر کو سنبھال کے رکھا جائے۔ جب اس معاشرے کی بیٹی اس چادر کو سر سے اتارتی ہے پھر درندے اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ چادر اس کے سر پہ سلامت رہتی ہے تو سلامتی اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہمیں حق سچ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔